کبھی بخیل ہوتا ہے آدمی پیسے کے لحاظ سے، کبھی کام کے لحاظ سے بخیل ہوتا ہے۔ مثلا عام ہے آج کل، شیعہ سنی میں فرق نہیں ہے، میاں بیوی شادی ہوتی ہے، پہلے پتہ نہیں ہوتا، تحقیق نہیں کرتے، پھر پتہ چلتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، اب طلاق کا معاملہ چل رہا ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، پہلے خود سمجھائیں، تھوڑا سا قطع تعلق کریں اس کے ساتھ، سمجھ جائے، نہیں سمجھتی، دیکھا کہ زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے، تو پھر ایک آدمی لڑکے کی طرف سے، بزرگ، ہر خاندان میں کوئی بزرگ ہوتا ہے، ایک آدمی لڑکی کی طرف سے، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں اللہ توفیق دے گا اور ان کے درمیان اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان میں سے ایک گڑبڑ ہو، وہ چاہتا ہی نہیں کہ اصلاح ہو، وہ چاہتا ہی نہیں یہ اکٹھے رہیں، اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے عورتوں کی ہوتی ہے، اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، تو ایسی صورت میں پھر اللہ توفیق بھی نہیں دیتا، نتیجہ یہ ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو گویا کہ جو حکم ہیں بزرگ، وہ بھی اگر اصلاح چاہتے ہوں تو ہو جائے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح سب سے بڑی چیز ہے، اور صلح اتنی بڑی چیز ہے کہ 10ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے میرے حبیب آپ جنگ کر رہے ہیں، اگر جنگ کی صورت میں آپ کے دشمن صلح کی طرف مائل ہوں، فوراً آپ صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ آپ کو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ صلح کی طرف اس لیے مائل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی شکست دیکھ لی ہے، اس کی پرواہ نہ کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے فوراً یعنی جنگ میں صلح پر مائل ہو جائیں، چاہے جائے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو، جنگ میں صلح پر مائل ہو جائیں، اللہ پر توکل کریں۔ پھر کوئی آدمی یہ کہتے ہیں آپ کو دھوکہ دیں گے، چند دنوں کے بعد تیاری کر کے آ جائیں گے، اللہ کہتا ہے اگر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں، جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ کافی ہے۔ تو اللہ توکل کا حکم دیتا ہے، صلح کر لو، تو قرآن مجید میں ہے وَالصُّلْحُ خیر، میاں بیوی کی لڑائی ہو تو صلح بہت اچھی چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جن کے دلوں میں بخالت، شح گھر کر جاتی ہے، وہ صلح کی طرف نہیں آتے۔ گویا صلح کی طرف نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے باطن میں شح نے اتنا گھر کر لیا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس کی آنکھیں اقدار سے بند ہو گئی ہیں، یہ خیال نہیں کرتا کہ جو اس کی بیوی ہے اس کے پاس رہی ہے کل وہ دوسرے کے پاس جائے گی، بیوی یہ خیال نہیں کرتی کہ میرا شوہر کل دوسری عورت کے پاس جائے گا، یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو در حقیقت ان کے اندر شح کہتے ہیں بخل اس حد تک پہنچ جائے کہ آدمی اندھا ہو جائے، وہ کہے کہ نہیں میں نے یہ پیسہ بچانا ہے، یہ صلح نہیں کرنے دینی، یہ اس طرح نہیں کرنے دینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے۔